عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا حضور. میرا سوال بڑا سمپل ہے عبداللہ بھائی, اسرائیل کو کون لگام ڈالے گا؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ جب تک اسرائیل کو کوئی کنٹرول نہیں کرے گا تب تک دنیا سے یہ جنگیں ختم نہیں ہوں گی. ایک بار پھر جنگ عروج پہ پہنچ چکی ہے. پیٹرول, بجلی قیمتیں, LNG کی شارٹیج, سارے خطرات دوبارہ واپس آ گئے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی بچا ہے اس دنیا میں ایران کے علاوہ اسرائیل کو منہ دھوڑ جواب دینے کے لیے حضور؟ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اسرائیل کوئی بڑا ملک نہیں ہے, نہ اس کی کوئی طاقت ہے, نہ اس کو ہم کوئی دنیا کا ملک کچھ نہیں سمجھتا. لیکن مسئلہ وہاں نہیں ہے. مسئلہ آپ نے کہا کہ بھائی بھائی ہیں اسرائیل اور امریکہ. نہیں, یہ غلط بات ہے. بھائی بھائی نہیں ہے, کیونکہ بھائی بھائی تو پھر کہیں جدا ہو سکتے ہیں. یہ تو باپ بیٹا ہیں. اور یہ وہ جادوگر ہے جس کی جان اس طوطے میں ہے جس کا نام اسرائیل ہے. اس وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ تو طاقت ڈرا کرتے ہیں نا وہاں سے, امریکہ سے. تو اس وجہ سے یہ لگام ڈالنا کون سا مشکل ہے. یہ تو میرے خیال میں چند گھنٹوں کی مار نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ امریکہ کا ہے. اور امریکہ مغرب سے ظاہر ہے جن لوگوں کے اثاثے, جن لوگوں کے معاملات امریکہ میں ہوں گے, جن کی اولاد امریکہ میں پڑھ رہی ہوگی, جن کے کاروبار امریکہ میں ہوں گے, میرے بھائی وہ کیسے پھر اسرائیل کو کچھ کہہ سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ اسرائیل کا نہیں ہے. اصل مسئلہ امریکہ سے ڈر اور خوف کا ہے. اور جو بندہ اللہ کا صرف خوف لے کے دل میں چلے گا اور اس کو اللہ کا سجدہ کے علاوہ کوئی اور سجدہ راس نہیں آئے گا, وہ بالکل اسرائیل کو ماشاءاللہ, ادھیڑ کے رکھ سبحان دے گا. اللہ, اور سبحان اللہ. مثالیں موجود ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مثالیں نہیں. اب جو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا, یہ جنگ کیوں شروع ہوئی, اس کے محرکات کیا تھے؟ دیکھیں, معاملات سب صحیح چل رہے تھے, لیکن کیونکہ جو 14 MOU کے نکات تھے اس کے اندر یہ بھی ایک بات بڑی وضاحت سے کہی گئی تھی کہ جو آبنائے ہرمز کا استعمال ہے وہ ایران کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان سے گزر کے جائے گا, اور اس پہ کسی قسم کی کوئی فیس ٹول وصول نہیں کیا جائے گا. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا, کام بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ درمیان میں ایک راستہ, جو آپریشن فریڈم جب شروع کیا امریکہ نے مئی 2026 کو, تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک راستہ عمان سے نکالنے کی کوشش کی تھی جو چند 100 میٹر صرف چوڑا تھا, اور 2 بحری جہاز وہاں سے گزارے بھی گئے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے 15,000 جو ٹروپس تھے وہ مختص کیے گئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ 100 لڑاکا جہاز اور ہیلی کاپٹر گن شپ ان کو بھی مختص کیا گیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا, وہ پھر جب سعودی عرب کو کہا گیا کہ جی یہ تمام آپ کی ایئر سپیس یا تو استعمال ہوگی یا آپ کی زمین پہ استعمال ہوگی, دونوں کے اوپر سعودی عرب نے انکار کیا, جس کے اوپر سعودی عرب کے جو انٹرسیپٹر میزائل تھے وہ دینے سے امریکہ نے انکار کر دیا. اور یوں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک جو کولڈ وار تھی وہ شروع ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ G7 کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا جناب محمد بن سلمان صاحب نے, اور وہ وہاں تشریف نہیں لے کے گئے. یہ اس کی سٹوری تھی. اب جب عمان کے راستے کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی قطر کے جہاز کی جانب سے, تو اس کے اوپر وہ پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا, جس کا ایران نے کہا, جب قطر نے احتجاج کیا تو انہوں نے یہ کہہ کے احتجاج مسترد کر دیا کہ یہ آپ کا احتجاج اس لیے نہیں بنتا کیونکہ یہ MOU کی براہ راست خلاف ورزی ہے. یہ وہ بات تھی جس کی بنیاد کے اوپر جنگ شروع ہوئی. اور دوسرا پہلو اس میں ایک ابہام کا ہے, یعنی کہ کنفیوژن ہے. چاہتا ہے امریکہ کہ وہ ایک کنفیوژن رہے تاکہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے 2 باتیں ہوں. ایک تو جنگ کی جو نیم گرم نیم سرد ٹائپ کی چیز چلتی رہے, اور اس سے یہ پیغام ملے امریکہ کی عوام کو کہ جناب جنگ جاری ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پیچھے نہیں دکھایا, مطلب یہ ہے کہ ہار نہیں مانی, نمبر 1. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ جنگ جب رہے گی, ٹک ٹک رہے گی, تو اس کے نتیجے کے اندر اسرائیل کے اندر وار کیبنٹ آگے کنٹینیو کرے گی, یعنی کہ 27 اکتوبر 2026 کو جو اسرائیل کی ناجائز ریاست کے اندر ناجائز الیکشن ہونے ہیں وہ نہ ہوں, تاکہ اس کو 2 مہینے 3 مہینے اور مل جائیں, تاکہ اس کے بعد امریکہ جو ہے اپنا کھل کھیل کے سامنے آئے. تب تک وہ اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرے گا, نیٹو کو اور دیگر لوگوں کو ملائے گا, اور یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. بالکل ٹھیک. چودھری اکمل صاحب, اب میری نظر میں ہر خبر کے کئی پہلو ہوتے ہیں, کئی اینگلز ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہم بہت سارے اینگلز ڈسکس کرتے ہیں, بہت سارے رہ جاتے ہیں. آپ کو میں خصوصی اینگل میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں.
चौधरी साहब, हम जानते हैं कि इजराइल बनने से पहले ये यहूदी ज़ायनिस्ट लॉबी ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा कब्जा किया। दुनिया के बैंक सबसे पहले इन्होंने बनाए। इन्होंने बड़ी बड़ी दुनिया की कौमों को कर्जे दे दे कर ख़त्म कर दिया। सल्तनत उस्मानिया ने 1850 में पहला कर्जा लिया, 1875 में दिवालिया हो गई, और फिर उनकी हुकूमत 700 साल ख़त्म करना बड़ा आसान हो गया। आज जो दुनिया के अंदर हम देखते हैं, वर्ल्ड कप को ले लीजिए चौधरी साहब, स्पोर्ट्स की दुनिया, फीफा, कितना बड़ा मुकाबला है। उसके अंदर कहा जा रहा है कि मेसी क्योंकि ज़ायनिस्ट जूविश लॉबी का साथी है तो इसलिए उसको सपोर्ट किया जा रहा है, सिस्टम उसके साथ है। रोनाल्डो क्योंकि पैलेस्टाइन की आवाज़ उठाता है तो इसलिए उसको आउट कर दिया गया है। इसी तरीके से रेड कार्ड वाला इंसिडेंट आपने देखा। इकोनॉमी के अंदर जूविश ज़ायनिस्ट लॉबी का कंट्रोल, ये रॉथस्चाइल्ड, ये रॉकफेलर्स, ये मर्डॉक्स, बड़ी कम तादाद में यहूदी होने के बावजूद दुनिया पे इस कदर कंट्रोल रखते हैं। जरा इनकी पावर के बारे में, इकोनॉमिक इनके कंट्रोल के बारे में थोड़ी रोशनी तो डालिए चौधरी साहब। इनकी जो पावर है ना, देखें, वो है रिसर्च। सबसे ज्यादा जो दुनिया की कंपनीज के रिसर्च सेंटर्स हैं वो इजराइल में मौजूद है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये दुनिया के आगे बढ़ने की निशानी है। जो बंदा रिसर्च करेगा, चीज़ों को डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। जो बंदा स्टक हो जाएगा, पुरानी टेक्नोलॉजी पे रहेगा, किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे ही कायम और दायम रहेगा। मिसाल हमारे सामने आज हम भी एग्रीकल्चर में देखें तो 1901 के तरीकों से जो है ना काश्तकारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो मशीनें लगी हुई हैं इंडस्ट्री में, वो भी आप देखें तो बड़ी पुराने ज़माने की। तो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। इसराइल ने जो है ना वो ज़्यादा अपना फोकस किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और उसके नतीजे में उसने जो रिसर्चर्स प्रोड्यूस किए हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ी की पोजीशंस के ऊपर है। और उन्हीं की पेनिट्रेशन है, ना सिर्फ ये कि यूएसए की ब्यूरोक्रेसी में, बल्कि यूएसए के रिसर्च में, यूएसए की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, या थिंक टैंक्स जो है उसमें ज्यूइश लॉबी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और एज ए रिजल्ट जो है वो इसराइल जो है वो एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेंस कर रहा है बजरिया अमेरिका। ऑल दो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस किया है अमेरिका से और इसराइल से और दीगर मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद एज लॉन्ग एज अमेरिका इज सुपर पावर, उस वक्त तक जो है ना वो इसराइल की जो बल्ले बल्ले है वो नहीं रुक सकती। तो उसमें एक तरफ इसराइल की अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दूसरी तरफ हमारे जो या दीगर जो भी ममालिक हैं उनका भी कसूर है। वो भी बैकवर्डनेस के ऊपर जो है ना उन्होंने इन्हिसार किया, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश नहीं की। खास तौर पे अगर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की जाए, मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे बांग्लादेश है या इंडिया है, हमारे अपने रीजन के जो कंट्रीज हैं वो अगर अपने आप को ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली दुनिया में उनका अपना एक मकाम बन रहा है। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान का नाम इस वक्त दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। सिफारती तौर के ऊपर पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से जो है ना वो अपनी एक प्लेस और अपनी एक से अपना वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो डेवलप किया है।